میری پیاری ریڈرز، ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ قدسیہ میرے مغربی پہناوے کی تعریف کرتی تھی۔ دراصل وہ میرے ہر انداز کی تعریف کرتی تھی۔ اکثر اسے محسوس ہوتا تھا کہ میرے مقابلے میں اس کی ڈریسنگ اور سٹائل بہت بھدا ہے۔ ایسا تھا بھی، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ عفان نے کہہ دیا تھا جو تم نے پہن رکھا ہے وہ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس نے مجھے ناپسند اور قدسیہ کو پسند نہیں کیا تھا۔ شاید وہ قدسیہ کو احساس کمتری اور اداسی سے بچانا چاہتا تھا، لیکن عفان کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ رات کی نیند کہیں کھو گئی۔ ہر وقت ایک ہی بات، عفان قدسیہ کا دوست ہے اور میں قدسیہ سے پوچھ سکتی تھی کہ عفان اس کے لیے کیا ہے، لیکن میں پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے شک بھی ہو کہ وہ عفان کے لیے میرے اندر باہر کچھ چل رہا ہے۔ ویسے قدسیہ ٹوہ میں رہنے والی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ اس سے جو پوچھا جاتا وہ بتا دیتی تھی، جو بتایا جاتا اس پر یقین کر لیتی تھی۔ وہ انسانوں میں کسی بھید کی موجودگی کا گمان کرتی تھی، نہ ہی اس کی کھوج۔ وہ اپنی زندگی کو ایک ہی سمت میں جاتے ہوئے دیکھتی تھی، مسیحائی کی سمت۔ میں کالج میں ہر وقت ان دونوں کو نوٹ کرتی رہتی تھی۔ کالج کے بعد ان دونوں کے بارے میں سوچتی۔ ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی تھی زندگی میں۔ ایک مقابلے کی سی کیفیت آ گئی تھی۔ دل و دماغ میں دل کچھ کہتا، دماغ کچھ۔ دماغ کہتا کہ وہ صرف دوست ہیں، ان کی دوستی کے شواہد ہزار تھے، اور محبت اس کا نہ جواز تھا نہ ہی امکان۔ ہر روز ہر بار وہ مجھے صرف دوست ہی لگتے، صرف اچھے دوست۔ قدسیہ میں اتنی صلاحیت تھی نہ ہی تمنا کہ وہ عفان کے ساتھ کوٹ شپ کرتی۔ وہ سادگی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ عام سا ہنسی مذاق کرتے، عام سی معمولی باتیں، تھوڑی بہت نوک جھونک اور بس۔ تحائف عفان مجھے بھی دیتا تھا، بلکہ میری برتھ ڈے پر اس نے کافی اہتمام کیا تھا اپنی طرف سے۔ وہ مجھے حور کہتا تھا، یعنی اسے میری خوبصورتی نظر آتی تھی۔ اسے صرف قدسیہ ہے اور میں خود، لیکن پھر بھی وہ ہم دونوں کے لیے اتنا برابر تھا کہ میں کوشش کے باوجود یہ جان نہیں سکی کہ میں اس کے لیے زیادہ اہم ہوں یا قدسیہ۔ کیا میں اس کے لیے دوست سے زیادہ کچھ ہو سکتی ہوں، یا قدسیہ دوست کے علاوہ کچھ ہو سکتی ہے؟ جو سوالیہ نشانات میری ذات میں پھولنے پھلے تھے، ان کے جوابات مجھے بے حال کر دیتے تھے، کیونکہ وہ جوابات کسی کتاب میں نہیں لکھے تھے، جن دو کتابوں عفان اور قدسیہ میں لکھے تھے۔ مجھ سے وہ پڑھے نہیں جاتے تھے۔ عفان کی شخصیت ایسی تھی کہ میں چاہ کر بھی اس کے ساتھ اپنی چاہت کا رشتہ استوار نہیں کر سکی۔ ہم تین تو کالج میں چلنے والے کسی کپل کے دھواں دھار افیئر کو بھی ڈسکس نہیں کرتے تھے، کیونکہ عفان کو یہ پسند نہیں تھا۔ پھر میرا اور اس کا افیئر کیسے شروع ہو سکتا تھا؟ اس کے ساتھ صرف دوستانہ گپ شپ ہی کی جا سکتی تھی۔ وہ ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جن پر جال پھینکے جاتے تھے، متاثر کیا جاتا ہے اور آخرکار راضی کر ہی لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ مجھے ناپسند ہی کرتا۔ اس کا حلقہ احباب میں ایسے ہی لوگ تھے۔ وہ رنگین دنیا اور بہاروں کی باتوں میں نہیں الجھتے تھے۔ عفان ایک خاص انداز میں، ایک خاص حد میں رہنے والا انسان تھا۔ وہ اشارے کر کر کے اپنی حد کی نمائندگی نہیں کرتا تھا کہ یہ ہوں میں، یہ ہے میری حد۔ اس کی مکمل شخصیت ہی اس باڑ کی طرح تھی جس کے اس پار سے دیکھ کر ہی اس پار کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رات گئے اپنی مترنم آواز میں اپنا جادو جگانے والی لڑکی حوریہ خوب جان گئی تھی کہ اسے باتوں میں لگایا نہیں جا سکتا، لیکن اسے ایک بار میری آنکھوں میں ضرور دیکھ لینا چاہیے تھا، پھر وہ جان جاتا کہ میرے لیے کیا ہے۔ وہ میرا سب کچھ تھا۔ اسپیشلائزیشن کے لیے عفان USA جائے گا، قدسیہ ایک دن مجھے بتانے لگی۔ ہم دونوں کینٹین میں بیٹھے تھے۔ عفان ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ کہہ رہا تھا کہ میں بھی ہارٹ سرجن بنوں گا، لیکن تمہارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ہارٹ سرجن بننے کا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ ان دونوں کے درمیان یہ باتیں میری غیر موجودگی میں ہوتی تھیں۔ عفان نے کہا، مجھے بننا ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے حوریہ، میں ایک بہترین سرجن بنوں گی،
اور پھر وہ میری مدد بھی کرے گا، تمہاری مدد کرے گا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ پاگل جیسے وہ یہاں ہماری مدد کرتا ہے، لیکن اسے تو امریکہ جانا ہے نا، پھر کیسے؟ پھر قدسیہ بلا وجہ مسکرانے لگی۔ دوسری بار میں نے قدسیہ سے پوچھا تھا اور یکدم سے مجھ پر انکشاف ہوا۔ مجھے اس پھر کے جواب سے نفرت ہے۔ مجھے یہ جواب نہیں سننا۔ قدسیہ مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھیں، میری دھندلا گئی تھیں۔ ذرا دور درختوں کے سوکھے پتوں کو صفائی والا آگ لگا رہا تھا۔ مدد عفان امریکہ، مجھے بہت فخر ہے عفان پر حوریہ۔ اس دنیا کا وہ سب سے پیارا انسان ہے۔ قدسیہ گویا ہوئی۔ اسے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ عفان کیا ہے۔ میں قدسیہ سے زیادہ عفان کی شان بیان کر سکتی تھی۔ کڑی سے کڑی ملتی پوری کہانی بن گئی۔ اس کا عنوان محبت تھی، اس کے کردار عفان اور قدسیہ تھے۔ سوکھے پتے جلنے لگے اور دھواں نکلنے لگا۔ ہرے پتے لہلہا رہے تھے۔ عفان قدسیہ کو ہارٹ سرجن بنانا چاہتا ہے۔ وہ دونوں ہارٹ سرجن بنیں گے۔ مسٹر اور مسز عفان۔ میرے سامنے سب کچھ صاف ہو گیا۔ قدسیہ نے مجھے کوئی خبر نہیں سنائی تھی۔ اس نے ایک بات کی تھی اپنی ہزاروں باتوں جیسی۔ ایک بات، وہ دونوں اپنی اپنی ذات میں اس محبت کا اعلان کیے بیٹھے تھے یا ان میں باقاعدہ عہد و پیمان ہوئے تھے۔ یہ وہ محبت تھی جو بن کہے ہی سمجھ لی جاتی ہے، اپنی مان لی جاتی ہے، یا وہ محبت تھی جس کی باقاعدہ بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اگر عفان باقاعدہ قدسیہ کو پرپوز کرتا تو یقیناً قدسیہ مجھے سب سے پہلے بتاتی۔ اس کا مطلب یہ وہی محبت تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ پاس رہتے ہوئے بھی باقاعدہ نہیں بنتی، جو ہوتی ضرور ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، جس کا بلند بانگ اعلان نہیں کیا جاتا کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وہ محبت تھی جو بہت نایاب تھی، بہت خاص، ایک مقدس فریضہ۔ میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ قدسیہ کو کالج میں ہی چھوڑ کر میں گھر آ گئی۔ شدید ڈپریشن مجھ بے حال کر دیتا تھا۔ میری حالت مرگی کے مریض سی ہو گئی۔ آج سے پہلے میری حالت اس وقت ہوئی تھی جب میرا میڈیکل کے لیے میرٹ نہیں بنا تھا۔ میں کئی بار بے ہوش ہوئی اور کئی بار ہوش میں آئی۔ سر درد سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئی اور انٹرنس ڈور کی دہلیز سے چند قدم دور فرش پر بیٹھ کر میں نے دھاڑیں مارنی شروع کر دی۔ ماما، نمرا، گھر کے ملازم میری طرف لپکے۔ یہ ڈپریشن کا دوسرا شدید دورہ تھا جو مجھے ہوا تھا۔ جب مسئلہ میرا میرٹ تھا تو مجھے معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب مسئلہ عفان تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ میرا امتحان نہیں تھا جسے میں کڑی محنت سے پاس کر جاتی۔ عفان حور کو جھنجھوڑ کر قدسیہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ وہ عفان ہے نا، اور اس کے لیے خوبصورتی پلس پوائنٹ نہیں، اور قدسیہ میں نیگیٹو پوائنٹ کبھی ہوگا نہیں۔ میرے اور عفان کے درمیان صرف 2 سال تھے جو خطرناک صورتحال تک مجھے لے آئے تھے۔ یا وہ قدسیہ کا دوست نہ ہوتا، یا وہ صرف ہم دونوں کا ہی دوست ہوتا، اور یا وہ میرے لیے ایک دوست سے زیادہ نہ ہوتا۔ رونے کے لیے میرے پاس آنسو بہت تھے، وجہ بہت بڑی تھی۔ ان 2 سالوں نے قدسیہ کو عفان کے پلڑے میں ڈال دیا تھا۔ میرے خدشے حقیقت سے ثابت ہوئے تھے۔ میں ہر رات کو عفان سے صبح ملنے کے خیال سے گزارتی تھی۔ میں اپنی زندگی کی اتنی بہت ساری راتیں اس کے بغیر کیسے گزاروں گی؟ یہ تو سوچنا ہی بیکار تھا کہ مجھے یہ زندگی عفان کے بغیر گزارنی ہے۔ قدسیہ کا کیا ہے؟ وہ تو کپڑے بھی اپنی ماما کی پسند کے پہن لیتی ہے۔ قدسیہ کا کیا ہے؟ 2 دن بیمار رہ کر میں کالج آ گئی تو وہ دونوں ہی مجھے بہت مختلف لگے۔ ان کا بات کرنا، مسکرانا، مذاق کرنا، ایک ساتھ آمنے سامنے بیٹھنا، عفان کا قدسیہ کو نام لے کر پکارنا اور قدسیہ کا دھیمی مسکراہٹ سجا کر اسے جواب دینا۔ اب تو میں ان دونوں کے اندر کی چھپی ہوئی کہانی کو جان ہی چکی تھی۔ قدسیہ، وہ تمہارا کزن کہاں ہے جو تمہیں تنگ کرتا تھا؟ عفان کی طرح شیراز کی باتیں بھی میں نے صرف سنی ہی تھی،
ان میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ قدسیہ اکثر اس کا ذکر کیا کرتی تھی۔ اسکول کے وقت سے ہی شیراز اسے مختلف بہانوں سے تنگ کیا کرتا تھا۔ وہ اس کی تایا کا بیٹا تھا اور جب تک وہ دونوں ایک ہی گھر میں مشترکہ خاندان کی صورت میں رہے، قدسیہ کی اس کے ہاتھوں درگت بنتی رہی تھی۔ عفان کے سامنے اس طرح پوچھے جانے پر قدسیہ بری طرح سے بکھلا گئی۔ میں نے اس کی بکھلاہٹ کا مزہ لیا۔ عفان چونک کر قدسیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کون تنگ کرتا تھا تمہیں؟ قدسیہ ایسے خاموش ہوتی جیسے بری پھنسی۔ میرا کزن ہے شیراز، بہت شرارتی تھا۔ ایک بار سوتے میں میرے بال کاٹ دیے تھے سامنے سے۔ پورے 1 سال میں اسکارف سے اپنے بال چھپاتی رہی تھی۔ قدسیہ ہمیشہ غصے میں ہی شیراز کا ذکر کرتی تھی۔ قدسیہ کے غصیلے انداز پر عفان خوب ہنسا۔ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، خاص کر لڑکے۔ وہ بڑا ہو کر بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے براہ راست عفان کو مخاطب کیا۔ وہ بھی اسے تنگ کرتا رہتا ہے، لیکن کسی اور انداز سے۔ عفان ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تو پاگل ہے، قدسیہ عجلت میں بولی۔ تم چھوڑو اس سب کو، تم میری یہ بکس ایشو کروا دو، مجھے آج ہی چاہیے۔ قدسیہ نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کس شاندار انداز سے بات ختم کی، یعنی مقابلہ سخت تھا۔ حوریہ پلیز شیراز کا ذکر عفان کے سامنے نہ کرنا۔ کیوں قدسیہ؟ اس کی حرکتیں اتنی الٹی سیدھی ہیں کہ میں خواہ مخواہ سننے والے کو کھٹکتی ہیں، دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے شیراز تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ مجھے وہ زہر لگتا ہے۔ تمہارے تایا جان غالباً تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اسی پیار کو حق سمجھ کر وہ تمہیں مانگ بھی سکتے ہیں۔ مانگ لیا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ کب مانگا؟ تمہیں بتایا تو تھا حوریہ۔ تو میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتی ہوں اسٹوری اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔